بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کل الیکشن کا دورہ ہے جس میں بنیادی مرحلہ ووٹوں کا ہوتا ہے۔ ایک طرف سے دنیاوی پارٹیوں کے نمائندے ہیں اور وہ لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، تو دوسری طرف جو مذہبی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جہاں وہ دیگر بات کرتے ہیں تو وہاں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ووٹ اس کی شرعی حیثیت گواہی کی ہے۔ تو جس طرح غلط گواہی دینا یہ گناہ ہے، اسی طرح گواہی کو چھپانا یہ بھی گناہ ہے۔ ابھی ووٹ کی حیثیت گواہی کی ہے یا نہیں، تو ہمارے بہت سارے اکابر نے اور مفتیان اعظام نے ووٹ کی ایک شرعی حیثیت گواہی کی بیان کی ہے کہ اس کی ایک حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے۔ اس پر ہمارے بعض معاصر حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت اور گواہی کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ شریعت میں تو شہادت اور گواہی اس کے مخصوص شرائط ہے۔ مثال کے طور پر بعض معاملات میں 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے، بعض میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی، بعض میں 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اور گواہی کے لیے بھی عاقل بالغ ہونا، اور پھر اسی طرح عدالت کا ہونا، لفظ شہادت کا ہونا، عادل ہونا، یہ مخصوص شرائط ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ووٹ کے اندر شرائط نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ووٹ کو گواہی کہنا، اس کو شہادت کا درجہ دینا یہ غلط بات ہے۔ تو بھائی، اگر عوام کہتی ہے اگر ووٹ شہادت نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، تو پھر اتنے بڑے علماء اور مفتیان اعظام نے، اکابر نے اس کو شہادت کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں حضرت وہ اکابر سے تو اجتہادی خطا ہو گئی ہے، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اجتہادی غلطی اکابر سے ہوئی ہے اور بڑے بڑے مفتیان اعظام سے ہوئی ہے، یا تم لوگ غلطی کر رہے ہو۔ اصل میں ان لوگوں سے غلطی یہاں پر ہوئی ہے کہ انہوں نے شہادت کو صرف ایک قسم کے اندر محصور سمجھا، اور یہ کہتے ہیں کہ شرعی شہادت تو صرف یہ ہے کہ جو عدالت میں قاضی کے سامنے ان شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے وہی شہادت اور گواہی ہے، اس کے علاوہ گواہی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل ایک سرسری ہے۔ ہم اگر صرف قرآن مجید کے اندر غور اور فکر کریں تو ہمارے سامنے یہ بات عیا ہو جاتی ہے کہ شہادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ شہادت کا اطلاق صرف اس معنی میں پر نہیں ہوا، بلکہ شہادت شریعت میں ایک امر حقیقت کے اظہار کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، الیکشن کے اندر جس امیدوار کو آدمی اپنا ووٹ دیتا ہے تو اس کے بارے میں وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یہ آدمی اس منصب کے لیے اہل ہے، اسی پر میرے اعتماد ہے، یہ جا کر آگے اسمبلی میں پہنچ کر حکمران کے منتخب کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو یہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی جو میں نے کہا کہ شریعت میں شہادت کا معنی صرف اس مخصوص گواہی والا نہیں ہے، بلکہ امر حقیقی کا اظہار کرنا یہ بھی شرعیت میں شہادت ہی کہلاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ یہاں گواہی کس معنی میں ہے؟ ایک امر حقیقت کے اظہار کرنے کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد نبی علیہ السلام کی بشارتیں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو عقیدہ توحید لے کر آئے ہیں وہ ہے، اسلامی احکامات ہے۔ تو ابھی اللہ تعالی نے ان چیزوں کو شہادت سے تعبیر فرمایا ہے اور کہا کہ جو آدمی اس گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ بڑا ظالم ہے۔ تو ابھی اس آیت میں شہادت اس مخصوص معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک امر حقیقت کے اظہار میں ہے، اور اسی طرح اس پر اور کافی آیات پیش کی جا سکتی ہے، جیسے کہ
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اظہار کرنے کو، تو یہاں پر بھی شہادت اس مخصوص معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک امر حقیقت کے اظہار کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ جو ہم شہادتین جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی وہ مخصوص گواہی مراد نہیں ہے بلکہ ایک امر حقیقت کا اظہار مراد ہے۔ تو بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ گواہی صرف قاضی کی عدالت میں جا کر مخصوص شرائط کے ساتھ گواہی دینے کو نہیں کہا جاتا بلکہ ایک امر حقیقت کے اظہار کو بھی گواہی کہا جاتا ہے۔ لہذا جن اکابر نے ووٹ کو شہادت کہا ہے، گواہی کا درجہ اس کو دیا ہے، تو وہ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے جو بالکل درست ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، نہیں، ان سے اجتہادی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں وہ ان اکابر کے علم تک پہنچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔